نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین و حضرات، زندگی کی منصوبہ بندی کی جائے۔ زندگی کے ہمہ جہت پہلو ہیں، ان میں سے 8 پہلوؤں پر پروگرامنگ کیسے کی جائے، منصوبہ بندی کیسے کی جائے، یہ کتابچے میں بتایا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ہے روحانی نشو و نما، اسپرچول ڈیولپمنٹ۔ یہ آج کے انسان کی شدید ترین ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ بہت سے سروے بتاتے ہیں کہ دنیا کی بڑی آبادی خدا میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، مذہب سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایتھسٹ میں وہ اپنا نام شمار کراتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وی آر اسپرچول بینگس، وی آر انٹرسٹیڈ ان اسپرچویلٹی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، مذہب سے بھی روگردانی اختیار کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو روحانیت کے متلاشی بھی کہتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ کیا کہ مذہب کی بعض تعلیمات کو، مذہب اور خدا اور ریچولز کو مائنس کر کے ایک دوسرے پیکیج میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اور آج دنیا اس کی طرف لپک رہی ہے۔ مائنڈ فلنس، ہیپی لیونگ، بیگیجز کو لیٹ گو کرنا، فرگیونیس، آرٹ آف لیونگ، اسپرچول انجینئرنگ، یہ وہ سب نام دیے گئے ہیں۔ ہمارے تحریک کا ہر کارکن بھی روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے اندرونی تقاضوں میں سے ایک شدید ترین تقاضا ہے۔ اگر یہ تقاضا نہیں ہو رہا ہے تو امام غزالی کے بقول روحانی بیماری لاحق ہے۔ اسپرچول لیول پر کچھ ڈیسیزز کا وہ بندہ شکار ہو گیا ہے، ورنہ جسے خدا سے دلچسپی نہیں، جسے مذہب سے دلچسپی نہیں، وہ طبقہ بھی آج روحانیت کی طرف کشاں کشاں چلے آ رہا ہے۔ تو ہمیں کیوں روحانیت کی ضرورت نہیں ہے؟ روحانیت دراصل اندر کی جو شخصیت ہے اسے بنانے کا نام ہے، اسے سنوارنے کا نام ہے۔ اس کے اندر جو بے قراری ہے اسے دور کرنا اور اسے سکون آشنا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت سے زخم لگ چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، انہیں دھو کر انسان چاہتا ہے کہ اندر پاک صاف ہو جائے۔ ضمیر کی کشمکش سے انسان بیزار ہو گیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی عدالت میں اپنے جرم کی صفائی پیش کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا عزم کرے۔ یہ اصل میں اسپرچویلٹی ہے، اور یہ اسپرچویلٹی جو دنیا میں اس وقت سیل میں ہے وہ سیکولر اسپرچویلٹی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پودے میں اگنے والا گلاب اور پیپر کا گلاب دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس پھول کی جڑ بنیاد نہ ہو وہ جلد سوکھ جائے گا، اور جس کی جڑ بنیاد ہو وہ تر و تازہ رہے گا۔ اسپرچویلٹی خدا کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپرچویلٹی کا، روحانیت کا مجسم تھے۔ خدا سے محبت کرنا، خدا سے لو لگانا، خدا کی تعریف کے گن گانا، اسی پر توکل کرنا، اس کے آستانے پر ماتھا ٹیکنا، اس کے آگے دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلانا، ہماری خواہش کے برخلاف کوئی فیصلہ خدا کر دے تو اس پر راضی ہونا، صبر کرنا، واویلا نہیں کرنا۔ خدا نے جو نعمتیں دی ہیں اگر ان کا شمار کرنے لگ جائیں تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنا، یہ سب روحانیت ہے، اور اس کے لیے کچھ ریچولز بھی ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد کچھ مخصوص کلمات کا ادا کرنا، جس سے ہمارے ذہن کے اندر کیمیکلز کا فلو ہوتا ہے، نیورل پاتھ وے بنتا ہے، خدا سے محبت بڑھتی ہے۔ آج دن بھر کی زندگی کیسے ڈھلے اور کیسے چلے، اس کے خطوط کار ان دعاؤں سے متعین ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں قرأت جو ہوتی ہے
وہ دن بھر کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے، ہم اس پر سوچتے رہتے ہیں۔ کسی دن آسمان و زمین کی پیدائش، کسی دن سماج کے مسائل، کسی دن انسان کے اندرون کے مسائل پر مبنی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہم جو چاہتے ہیں اسپریچویلٹی کی منصوبہ بندی کریں، روحانی نشو و نما ہو، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندرون کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو 0 سے 10 پر ایک نمبر دیں۔ مان لیں کہ میں آج اسپریچویلٹی کے اسکیل پر 3 پر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ 6 مہینے میں 3 سے 3.5 تک میں ترقی کر جاؤں۔ اس کے لیے مجھے کچھ منصوبہ بندی کرنی ہے۔ مان لیں کہ اگر میں نمازوں کا پابند ہوں تو میں طے کروں کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ اگر میں جماعت کی نماز کے ساتھ پابندی سے ادا کر رہا ہوں تو یہ طے کروں کہ تہجد کی نماز ہفتے میں 2-3 بار پڑھ لوں گا، اذکار کو یاد کروں گا، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں گا، صبر و شکر کا رویہ اختیار کروں گا، زبان کو درست رکھوں گا، نگاہوں کو نیچی رکھوں گا، احادیث کو یاد کروں گا، قرآن کی بعض سورتوں کو مجھے 6 مہینے کے اندر یاد کرنا ہے۔ جس طرح سے اگر منصوبہ بندی کریں تو 5-6 مہینے کے اندر جہاں ہم ہیں، آن اسکیل آف 0 to 10 اگر 3 پر ہیں تو 3.5 تک پہنچنے کا امکان ہے۔ 6 مہینے میں مستقل اس پر کار بند ہونے کے نتیجے میں وہ ہماری طبیعت کا، ہمارے مزاج کا، ہمارے کریکٹر کا حصہ بن جائے تو پھر اگلے اور چیزوں کی منصوبہ بندی کریں گے، 3.5 سے 4 تک جانے کی کوشش کریں گے۔ تو جو منصوبہ خاکے میں دیا گیا ہے اس کو تفصیل سے پڑھیے اور اپنی روحانی منصوبہ بندی کی کوشش کیجیے۔